میرا نام محمد ادیب ہے۔ تقریباً 52 برس پہلے میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ میں اس وقت مخاطب ہوں اپنی علی گڑھ کی برادری سے اور بالخصوص ان سارے سیکولر ہندو بھائیوں سے، اور بلکہ جتنے بھی ہندوستان کے دانشور اس کو سن رہے ہیں، میں ان کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں نے چند دن پہلے ایک آواز دی تھی کہ ہندوستان میں یا دنیا میں بھی جو میڈیا نے جو کام کیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے ویسٹرن ورلڈ میں میڈیا پہ قبضہ کیا اور دنیا کو جہنم بنا دیا۔ جب سے 6-7 سال سے RSS نے میڈیا پہ قبضہ کیا، میرے ملک کے پڑاخچے اڑ گئے۔ اس ملک کی سانجھی وراثت جس پہ ہم کو ناز تھا، اس ملک کو ہم نے اپنی قوم کو بانٹا تھا، اسلامک ملک تھوڑا تھا، سیکولر ملک بنایا تھا۔ ہم نے جناح کو ٹھکرایا تھا، گاندھی کو اپنایا تھا۔ آج عمر کی اس حصے میں پہنچ کر کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ نہیں بڑھائی، ہم نے سوچا نہیں، ہم ماضی میں رہے، مستقبل کا خواب نہیں دیکھا، مستقبل کا خاکہ نہیں بنایا۔ اس وقت دنیا میں جو لوگ قابض ہیں، اس میں میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ میڈیا کا مطلب ہم لوگ جانتے تھے قلم کار ہوتا ہے، صحافی ہوتا ہے۔ وہ اگر بک جائے تو زمین پر ایک بوجھ ہے، لیکن اگر وہ محفوظ رہے تو ہواؤں کے رخ بدلتا ہے۔ ان سب لوگوں نے میڈیا پہ قبضہ کر لیا اور ہماری ملت نے کبھی اس کی طرف فکر ہی نہیں کری۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک صحافی وائر چینل چلا سکتا ہے بہت محدود مسائل سے، اور اس کی خبریں نیو یارک ٹائمز میں اور گارجین میں چھپ سکتی ہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ بالخصوص علی گڑھ کی درسگاہ کے وہ طالب علم اس زمین سے نکلے تھے جنہوں نے نہ جانے کتنے مدبر، مفکر، صحافی، سائنٹسٹ کیا نہیں پیدا کیے، لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہاں سے فضیلت کری، اپنی دنیا بسائی، دولت سے محبت کی، اپنی زندگی اپنے آپ جی کے چلے گئے۔ یاد رکھیے، انسان یاد نہیں رکھا جاتا، عمل یاد کیا جاتا ہے۔ ہم نے کوئی عمل کیا ہی نہیں کہ ہم کو کوئی یاد کرے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہمارے کچھ دوستوں نے ایک ٹرسٹ بنایا، اس کا نام رکھا سویرا، اور اس میں ہمارے ساتھی ٹرسٹی جو ہیں پروفیسر ترپاٹھی، وہ JNU کے، وپن کمار ترپاٹھی، وہ JNU کے بڑے ایمیننٹ پروفیسر اور بہت ہی نون گاندھینین ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جب تک کہ ہمارا اپنا میڈیا نہیں ہوگا، ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے۔ میرے اپنے میڈیا کا مطلب یہ نہ کہیے کہ یہ مسلم میڈیا ہوگا، بلکہ یہ مسلم فائنانس، مسلم کا بنایا ہوا میڈیا ہوگا جس کو سیکولر ہندو چلائے گا۔ اس کے لیے ہم نے ایک خاکہ تیار کیا کہ اگر ہم صرف اور صرف 10,000 ممبر کو بھی اگر یہ تیار کر لیں کہ تم 100 روپے مہینے دو گے، تو اس کا مطلب ہمیں 10 لاکھ روپے مہینہ ہماری آمدنی تھی۔ اس پہ ہمارا یہ خیال ہوا کہ ہم 4-5 بچوں کو کمپیوٹر پہ بٹھال کر، اور وہ جو دن بھر یہ جھوٹ بولتی ہے حکومت اور میڈیا، اس کی صداقت معلوم کرے۔ رات کو ہم 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہندوستان کے جو پرومیننٹ اینکرز ہیں، سیکولر ہندو اینکرز ہیں یا مسلمان اینکرز ہیں، وہ اس کو بیان کریں، وہ خبر جو ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جاتی ہے، اور وہ خبر جس سے کہ یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، اس کی تردید کی جا سکے۔ اس میں میں بہت مایوس تھا کہ یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ یقین کیجئے جس طریقے سے میری قوم جاگی
اور جو مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اب جب اتنی رقم آ رہی ہے تو پھر میں نے جو چینلز آلریڈی نیشنل چینلز ہیں ان سے نیگوسیشن شروع کیا، اور یہ کہا کہ ہم آپ کے آورز خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں آور دے دیجئے، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہمارے پاس جتنی شکت ہوئی پیسے کی ہم وہ ان سے لیں گے۔ فی الحال انیشلی ہم بہت جلد شروع کریں گے سنڈے کو 1 دن، جس میں مختلف سبجیکٹ کے لوگ، اگر کوئی فائنانس کا آدمی ہے پرومیننٹ ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر کا، اس سے ہندوستان کی معیشت کے اوپر گفتگو کرائیں گے، اور کرانے والا کوئی پرومیننٹ اینکر ہوگا، وہ کتنی بھی رقم لے گا ہم اس کو دیں گے۔ اسی طرح سے سوشل ایکٹیوسٹ دوسرے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کے انٹرویوز پہ دیں گے، ڈیبیٹ کرائیں گے، اور وہ خبریں جو ہم نے ہفتے بھر چلائی ہیں اور اس کے ردعمل جو ہوا ہے اس کو اس پہ دکھائیں گے۔ اس کا مجھے جس طریقے سے سپورٹ ملا اس میں مجھے بڑا حوصلہ مل گیا۔ یقین کیجئے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم سب بے ہوش ہو گئے، ہم سب کو کسی کی فکر نہیں رہ گئی۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کر طوفان کا نظارہ کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوا ہے، وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ کیسے کیا جائے گا، یہ تو کروڑوں کا کام ہے۔ آپ یقین کیجئے این ڈی ٹی وی نے بھی دوردرشن سے 1 گھنٹے کا سلاٹ لے کر انہوں نے چینل پورا بنا لیا۔ اسی طریقے سے آج این ڈی ٹی وی پر بی بی سی کا 20 سے 25 منٹ کا سلاٹ بی بی سی نے خرید لیا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے ہم نے خاکہ تیار کیا، ہم آپ کے سامنے وہ خاکہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ کسی کا نہ ہو، نہ میرا ہو نہ آپ کا ہو، ان سب کا ہو، ان سیکولر ہندو بھائیوں کو بھی۔ میں نے سینکڑوں فون میں روز سنتا ہوں، مجھے ملتے ہیں، مجھے احساس دلاتے ہیں کہ ابھی ایک کام اور باقی ہے جو میرے سپورد اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا ہے، میرے قوت مجھ کو دیتے ہیں، تو اس میں اگر 100 فون مسلمان بھائیوں کے آتے ہیں تو 25 فون 20 فون میرے ہندو سیکولر بھائیوں کے بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی آج اتنی ہی مشکل میں ہے۔ ہم کو جاگنا ہوگا، ہم جو پیسے بڑھتے جائیں گے اس میں خرچ کرتے جائیں گے، اور اس کو ہم اس طرح سے چلائیں گے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، اور پروفیشنل لوگوں کی ایک قطار لگ گئی ہے جو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، ان کو میں اس بات کا ایشورنس دے رہا ہوں کہ میں جب اس قابل یہ ٹرسٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کی سروسز لیں گے، اور بہت سے ایسے ہیں جو شروعاتی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فری سروس دیں گے۔ ہمارا انیشل پروگرام یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں جس کو ہم نے سرچ بھی شروع کر دی ہے، کہہ بھی دیا ہے، وہ نوجوان بچے کمپیوٹر کے بیٹھ کر اور وہ لوگ جو کنٹینٹ ہے اس کو تیار کریں گے، وہ کنٹینٹ تیار ہوگا اور پھر وہ تیار ہو جائے گا جو ہم رات کو ڈسپلے کریں گے۔ یہاں تک کہ میرے کچھ عزیز دوست جو دنیا میں مختلف جگہوں پر جرنلزم میں بڑا نام پیدا کر چکے ہیں، مجھے حیرت ہوئی، انہوں نے بھی مجھ کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ اب ہمارا صرف اتنا سا کام ہے، مجھ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر دے دو۔ میں اکاؤنٹ نمبر اس لیے نہیں دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ فرض کیجئے آپ کی رقم میرے پاس آ گئی اور میں اس کو پورا نہیں کر پایا، تو یہ چندے کی رقم لے کے میں مرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے میں ہر اینگل پر اس محدود ذرائع میں اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہر طرح چاہتا ہوں کہ سارے کارنرز جڑ جائیں۔ جس دن ہم کو یہ احساس ہو گیا اس دن ہم آپ کو اپنا نمبر، اس ٹرسٹ کا نمبر ڈال دیں گے۔ یہ ٹرسٹ اوپن ہے، سب کا ہے، جو جب چاہے اکاؤنٹس کو چیک کرے اور جب چاہے وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے ایک فیصلہ اور کیا ہمارے ساتھیوں نے بیٹھ کے کہ ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ان کے ذرائع محدود ہیں، ان کی آمدنی محدود ہے،
ہم نے دسیوں لوگوں سے، مختلف اسٹیٹ کے لوگوں سے جو اپنی اپنی اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، کہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے اس کی اگر صحیح خبر ہوئی اور بہتر خبر ہوئی، ہم اس کو اپنے چینل پہ دکھائیں گے. اور اگر ہم نے ایک مہینے میں فرض کیجئے ان کے 4 یا 5 ان کی نیوز کو ہم نے فلیش کیا ان کے نام کے ساتھ، تو ہم ان کو اگر 20 سے 25 ہزار روپے مہینہ دے دیتے ہیں تو ان لوگوں کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو جائے گی، اور ہم کو اس گاؤں کھلیان کھیتوں سے وہ خبریں ملیں گی جو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم کو کوئی رپورٹر نہیں رکھنا ہے. ہم ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر سے وہ نیوز پک کریں گے اور اس کو پے کریں گے. اور یہ ہمارا مقصد ہے. ابھی میرے پاس بہار کے ایک سینئر جرنلسٹ جو این ڈی ٹی وی میں 26 سال سے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب اس وقت بہار بہت اہم مسئلہ ہے، ہم وہاں کے لوکل ٹیلی ویژن سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے آئے تو ہم وہاں پر بھی ایک آور خریدیں گے اور ان لوگوں کو انکریج کریں گے سوشل میڈیا پہ. یقین کیجئے گا، مجھے آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ہندوستان میں اب ٹیلی ویژن کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. ہم لوگ اب سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم اس کو ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. جتنی رقم آتی جائے گی، ہم سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے 100 روپے کیوں رکھے ہیں؟ میں نے کہا میں نے اس لیے رکھے کہ ایک عام آدمی بھی اس میں جڑنے کی کوشش کرے. 100 روپے پابندی نہیں ہے، یہ منیمم اماؤنٹ ہے کہ آپ ہم سے جڑ جائیے. نہ کوئی ہم کو کسی طرح کا اشتہار دے گا، نہ کوئی رئیس زیادہ اس میں آئے گا. اس میں ہم سب آپ لوگ مل کے آئیں گے. میری علی گڑھ کی برادری سے بالخصوص یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اکیلے دم پر لڑ لیں تو یقین کیجئے یہ 10,000 نہیں، یہ 1,00,000 ممبر پر منتھ ایک میڈیا ہاؤس چلا سکتے ہیں جس کی کمانڈ آپ کے پاس ہوگی. مجھے یہ بھی سجیشن آیا کہ ہم لوگ پیسہ جمع کریں اور چینل کے شیئرز خرید لیں. میں نے کہا شیئرز خرید کے کیا ہم کو یہ پاور ہوگی کہ ہم ان مظالم کو دکھا سکیں، ہم یہ بتا سکیں کہ اس ملک کی جوڈیشری سو گئی ہے، ہم یہ بتا سکیں کہ اس ملک کی پولیس دہشت گرد ہو گئی ہے، ہم کیا یہ بتا سکیں کہ اس ملک میں آواز اٹھانا جرم ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں معصوم بچے جنہوں نے ملک کی حفاظت اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی تھی وہ دیش دروہیوں کے نام پر روز پکڑے جاتے ہیں؟ ہم کیا یہ بتا سکیں گے؟ اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا، میری مسرت کا علم نہیں ہے، میں اس قدر مجھے خوشی ہے کہ میری قوم نے جو سوچ میں رہا تھا وہ میری قوم بھی سوچ رہی ہے. اسی لیے کہتا ہوں یہ رنگ بہار عالم ہے، کیوں فکر ہے تجھ کو ساقی. محفوظ تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے. حقیقت تو یہی ہے. میں آپ سے خدا حافظ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کے ساتھ بات میرے دل کی یاد رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں. بہت بہت شکریہ.